اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورۃ چار حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ پہلا حصہ 96 آیات اور اس میں جو پہلا مقصد تھا اثبات التوحید وہ بیان ہوا۔ دوسرا حصہ یہ آیت نمبر 97 سے شروع ہے اور یہ آیت نمبر 176 تک ہے۔ دوسرے حصے میں مقصد ہے اثبات الرسالہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے معترضین کے اعتراضات کے جوابات دینے کی شکل میں۔ ہم نے یہاں تک 3 اعتراضات پڑھے ہیں۔ یہ پہلا اعتراض جبریل کے آنے پر تھا کہ اگر آپ کے پاس جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ وحی لایا ہوتا ہم آپ پر ضرور ایمان لاتے۔ تو اس کے 5 جوابات دیے گئے۔ جبریل کے ساتھ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہ قرآن کی وحی لایا ہے۔ تم لوگوں کی دشمنی اصل میں قرآن کے ساتھ ہے۔ دوسرا اعتراض، ہم آپ کو پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کیونکہ آپ سلیمان علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں، یہ پیغمبر کہتے ہیں، جبکہ وہ تو ساحر تھے، وہ تو جادوگر تھے۔ اسی لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کا جواب دیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ یہ تیسرا اعتراض رسالت پر یہ تھا کہ آپ سحر کو ناجائز کہتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ناجائز ہوتا کہ تو اس پر اللہ نے بابل شہر میں 2 فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ ہاروت اور ماروت کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ تو اس اعتراض کے 2 جوابات دیے گئے، کیونکہ ما انزلہ میں ہم نے 2 معانی اور 2 توجیحات کیے، تو انہی 2 توجیحات کی بنا پر ہم اس اعتراض کے 2 جوابات دیتے ہیں۔ سرے سے فرشتوں نے یہ جادو ان پر نازل ہی نہیں کیا گیا تھا، فرشتے سرے سے جادو لائے ہی نہیں تھے، تو پھر آئے کس مقصد سے تھے؟ یہ آئے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے وہ آئے تھے۔ چلیں بطور تسلیم مان بھی لیا کہ وہ جادو کے کلمات انہوں نے لوگوں کو بتائے ہیں، تو اس میں مقصد کیا تھا؟ کہ اس میں مقصد لوگوں کو جادو سے اجتناب کرنے کی، تاکہ لوگوں کو اگر وہ کلمات بتائیں اس لیے کہ لوگ کہ اس جادو کے کلمات سے بچ سکیں، اور یہ بطور امتحان تھا۔ جیسے مثلا یہ آج کوئی جادو کے کلمات کسی کو بتا دے کہ یہ الفاظ جادو کے کلمات ہیں، یہ جادو کے کلمات ہیں، یہ کفر کے کلمات ہیں، یہ کل کو کوئی انہی کلمات کو اور اسی عمل کو وہ دہرائے اور اس پر عمل کرے، تو حالانکہ آپ نے تو اس نیت سے بتایا تھا کہ یہ الفاظ یہ کفر کے ہیں، یہ جادو کے ہیں، اس لیے تو نہیں بتایا تھا کہ وہ شخص وہ انہی الفاظ پر عمل کرے اور اس جادو کو وہ عمل میں لائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس آیت میں ہم نے سحر کے حوالے سے مختصر گفتگو کی، سحر کی تعریف ہم نے کی۔ اس کے علاوہ آیت میں بعض باتیں جو ہیں وہ
رہ گئی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ اس آیت میں یہ جملہ ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ سیکھتے تھے منہما یا تو من ضدہما، کہ ان دونوں کی ضد کی وجہ سے، یعنی وہ تو منع کرتے تھے لیکن لوگ ضد کی وجہ سے سیکھتے تھے جادو، اور یا انہی سے سیکھتے تھے کیونکہ وہ بعض کلمات لائے تھے، لیکن لوگ ان کلمات کو سیکھتے تھے کہ باقاعدہ اس پر عمل کرتے تھے، کہ جس سے یفرقون به بین المرء وزوجہ، اس کی دو توجیہات ہم نے کی تھیں. جدائی لاتے تھے اس کے ذریعے بین المرء وزوجہ، شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، یا تو اس سے مراد یعنی جب ایک شخص اس پر خود عمل کرتا تھا تو ان کلمات کے ذریعے وہ اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی آ جاتی تھی. یا تو مر'a اور زوجہ سے مراد وہی شخص ہے یا وہی عورت ہے جس نے وہ جادو کے کلمات پر عمل، یعنی اس کو استعمال کیا تھا اس نے، اور باقاعدہ اس عمل کو، اس جادو کو انہوں نے عملی طور پہ اپنایا تھا. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے نکاح سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے. اسی لیے آج بھی جو شخص جادو کرتا ہے تو یاد رکھیں اس جادو کے عمل سے یعنی وہ اپنے نکاح کو کالعدم کر دیتا ہے، کیونکہ جادو میں شرکیہ اور کفریہ کلمات استعمال ہوتے ہیں. ہاں اگر شرکیہ اور کفریہ کلمات استعمال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا جائے گا، لیکن پھر بھی بہرحال حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر اس میں شرک اور کفر کے کلمات یا غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے اور غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے تو یاد رکھیں پھر یہ شرک اور کفر ہے، اور شرک اور کفر کی وجہ سے کہ انسان اپنے نکاح سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور وہ یعنی ارتداد اختیار کر لیتا ہے. جہالت کی وجہ سے یہ ہو لیکن وہ یعنی اپنے دین کو وہ چھوڑ دیتا ہے. اور یا یفرقون به بین المرء وزوجہ سے مراد جدائی لاتے تھے اس جادو کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی کسی اور جوڑے کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان وہ جدائی لاتے تھے ان کے ذریعے، یعنی ان پر وہ جادو کا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں جادو جیسے قرآن نے یہاں پہ کہا وما هم بغارین به من احد الا باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ ان میں شیاطین کا عمل دخل ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی پیر، کوئی گمراہ پیر، وہ کوئی ایسا جادو کرے اور پھر جادو میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کالا جادو ہے اور یہ سفید جادو ہے، ٹھیک ہے، ہاں اگر کالا جادو اسے اس بنیاد سے کہ اس میں صراحتاً شرک اور کفر کے کلمات ہوتے ہیں، اگر اس وجہ سے اسے کالا کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جادو اس میں اکثر غیر اللہ اور یعنی کفر اور شرک کے کلمات وہ کہے جاتے ہیں، غیر اللہ کو اس میں پکارا جاتا ہے اور اس سے مدد لی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس میں شیاطین ہمیشہ کام کرتے ہیں. شیطان جی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو شیطان چلا جاتا ہے جی تو شوہر اور بیوی کے درمیان، بیوی کے دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہارا یہ شوہر یہ تو رات کو دیر سے آتا ہے، تو اسی طرح شوہر کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم جب گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری بیوی جو ہے وہ چادر لے کر، برقع لے کر وہ گھر سے نکل جاتی ہے. تو اسی طرح شیطان اس میں وہ عمل کرتا ہے اور وہ شوہر اور بیوی کے درمیان وسوسہ ڈالنے کے ذریعے وہ تفریق پیدا کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث میں یفرقون به بین المرء وزوجہ پر میں پیش کر رہا ہوں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان یہ جدائی جو ہے یہ شیطان کو کتنی محبوب ہے
اور کتنی پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس یہ جو شیاطین کا بڑا ہے اور سربراہ ہے، ابلیس پانی پر اپنے عرش کو اور اپنے تخت کو وہ بچھا دیتا ہے اور پھر اپنے لشکروں کو وہ بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو روایت میں آتا ہے فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، کہ ابلیس کے نزدیک، ابلیس کو سب سے درجے میں نزدیک اور قریب وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پرداز ہو اور سب سے زیادہ وہ فتنہ پھیلانے والا ہو۔ یجیء احدہم، پھر جب وہ آتے ہیں اور دنیا میں پھیلنے کے بعد جب وہ آتے ہیں ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے دوبارہ دربار لگنے کا، اور وہ جو اپنی دن بھر کی جو کارگزاری وہ سناتے ہیں، تو ان میں سے ایک آتا ہے وہ کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کام کیا، مثلا میں نے کسی شخص کو زنا میں مبتلا کیا۔ ابلیس اسے کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، مثلا میں نے کسی شخص کو قتل پر آمادہ کیا، میں نے کسی شخص کو شراب میں مبتلا کیا، میں نے کسی شخص کو غیبت میں مبتلا کیا۔ تو شیطان ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ نہیں کیا، یعنی ان کے عمل کو شیطان اتنا بڑا عمل نہیں سمجھتا کہ یہ تو معمول کی باتیں ہیں۔ ثم یجیء احدہم، اور پھر ان میں سے ایک آتا ہے فیقول، تو وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے شوہر اور بیوی کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان میں نے جدائی وہ میں لے آیا، میں نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ابلیس حدیث میں آتا ہے فیدنیہ منہ، اسے اپنے قریب کر دیتا ہے اور کہتا ہے نعم، ہاں انتا، تم نے کام کیا ہے، تم نے کام کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فیلتزمہ، باقاعدہ اسے گلے لگا لیتا ہے اور اس کے ساتھ بغلگیر ہو جاتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی بنیاد اور معاشرے کی اکائی، ایک معاشرہ بنتا ہے شوہر اور بیوی کے گھرانے سے، ان دو افراد سے بنتا ہے، اسی سے خاندان جنم لیتے ہیں۔ بظاہر دو افراد ہوتے ہیں کہ جس سے ایک چھوٹا سا خاندان وجود میں آتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی صرف دو افراد کی جدائی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کی جدائی ہوتی ہے، اور ایک جانب جو ہے وہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، تو اس ایک جدائی کی وجہ سے دو خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو کام تو بظاہر بڑا معمولی ہے لیکن بنیادی کام ہے، اور دو افراد کی جدائی سے پورے خاندان آپس میں جدا ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں جدائی وہ آ جاتی ہے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو شیطان اسی وجہ سے اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسی لیے آج کے دور میں اگر کوئی شخص وہ اپنے خاندان کو بچانا چاہتا ہے، اپنے خاندان کو وہ بچانا چاہتا ہے اور آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے خاندان کو بچانا چاہتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان وہ چاہتا ہے کہ محبت پیدا ہو، یہ تو قرآن مجید کے بغیر یاد رکھیں یہ محبت کسی چیز کے ذریعے یہ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ مجھے قرآن کیا حکم دیتا ہے، مجھے حدیث میں اس بارے میں کیا تعلیمات اور کیا ہدایات اس بارے میں وہ وارد ہیں۔ تمام چیزوں کا علاج وہ قرآن ہے۔ سحر کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی، یہاں پر روایات میں احادیث میں بعض اور الفاظ ہیں جو اسی سے قریب ہیں کہ جس کی وضاحت وہ ضروری ہے۔ روایت میں آتا ہے تمیمہ
رقیہ ایک لفظ، اسی رقیہ کے ساتھ استرقا ہے، استرقا، کہ الف سین تے تا را قاف الف اور حمزہ، استرقا، رقیہ، استرقا، تمیمہ، تیولا۔ اس کے علاوہ اور الفاظ بھی ہیں لیکن انہی چار پہ آج اکتفا کرتے ہیں۔ جی ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، بے شک دم، رقا رقیتن کی جمع ہے، بے شک دم، تمائم تمیمہ کی جمع ہے، اور تیولا یہ تمام کے تمام شرک ہیں۔ رقیہ پہ میں انشاءاللہ بحث کرتا ہوں کہ رقیہ سے مراد کون سا رقیہ، کون سا دم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا، اور یہاں پہ رقا سے مراد منتر ہے، دم نہیں ہے، اسی لیے میں معنی کروں گا ان الرقا، بے شک منتر، منتر، تمیمہ اور شرکیہ تعویز اور تبلا محبت کی جو تعویذیں ہیں یہ سب شرک ہیں۔ رقا کا معنی میں نے منتر کے کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی جو بیوی ہیں زینب، وہ کہتی ہیں، اسی روایت میں یہ آگے بھی الفاظ آتے ہیں، زینب کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر عبداللہ سے کہا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب کبھی میری آنکھ دکھتی تو میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ مجھ پر منتر پڑتا تھا، جب وہ مجھ پر منتر پڑتا تو میری وہ دکھتی آنکھ جو ہے اسے آرام حاصل ہو جاتا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی عمل تھا، شیطانی عمل ہے کہ وہ چبوتا تھا، یعنی شیطان تمہاری آنکھ میں، وہ تمہاری آنکھ کو وہ چبوتا تھا اور تمہاری آنکھ میں یعنی وہ عمل دخل کرتا تھا تاکہ تمہاری آنکھ دکھے۔ جب وہ یہودی منتر پڑتا تو شیطان اپنے عمل سے چبونے سے رک جاتا، اور بے شک تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس طرح کہا کرو۔ اور پھر اپنی بیوی کو انہوں نے کہا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت وہ یہ فرمایا کرتے تھے، یا کسی کو وہ تکلیف میں دیکھتے تو انہیں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اذهب البأس رب الناس۔ عبداللہ ابن عباس اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ انما کان یکفیک ان تقولی کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے اللہ تکلیف کو دور فرما دے، کہ اے لوگوں کے پروردگار شفا عطا فرما، بے شک آپ ہی شفا دینے والے ہیں، اور آپ کی شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یعنی تمہارے لیے چاہیے کہ تم یہ مسنون دعا پڑھو تکلیف کے وقت اور درد کے وقت۔ رقیہ یاد رکھیں، مطلق جو دم ہے، دم، رقیہ دم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی یہ لفظ جو ہے یہ پڑھا جائے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ حدیث میں اگر اس کی مذمت آئی ہے تو اس سے مراد وہ شرکیہ منتر ہے، ٹھیک ہے، جو خلاف شریعت الفاظ پہ مشتمل ہے، ورنہ مطلق دم یاد رکھیں وہ دم جس میں مشروع الفاظ ہوں، قرآن اور سنت کے الفاظ ہوں، جس میں غیر اللہ کو نہ پکارا جائے، عربی کے الفاظ ہوں، تو یہ دم، یہ اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے دم کرو، تو آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین پڑھتی۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، یہ حدیث نمبر 5748 ہے، باب النفث فی الرقیہ،
امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے. عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا اوا الى فراشی نفث فی کفیہ بقل هو اللہ احد وبالمعوذتین جميعا. رسول اللہ جب اپنے بستر پر آتے تو آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں پر وہ یعنی پھونکتے اور یہ قل هو اللہ احد اور آخری دو صورتیں پڑھتے. ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. اور پھر آپ اپنے چہرے کو ان ہاتھوں سے مسح کرتے اور جہاں تک آپ کے بدن میں آپ کے دونوں ہاتھ پہنچتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو پہنچاتے. قالت عائشہ فلما اشتکا، پھر جب آپ بیمار ہوئے، کان یأمرنی ان افعل ذلک به، تو مجھے حکم دیتے کہ میں ایسا کروں اور پھر آپ پہ دم کروں، تو میں یہ پڑھتی اور اللہ کے رسول پر وہ میں دم کرتی. اسی طرح بخاری میں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ جس میں آپ نے وہ ایک قوم کے سردار کو آپ نے سورہ فاتحہ پر دم کیا تھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وما یدریک انہا رقیۃ، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ دم والی صورت ہے. تو یاد رکھیں جو ایسے الفاظ پر مشتمل ہو کہ جس میں شرکیہ الفاظ کلمات نہ ہو تو یاد رکھیں ان میں کوئی قباحت یہ نہیں ہے. ملا لقاری وہ مرقات میں مشکات کی جو شرح ہے، ملا لقاری المتوفى 1014 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ دم کے حوالے سے یعنی یہ رقیہ اور اس کے حوالے سے یہ احادیث جو ہیں یہ دو قسم پر ہیں. اور وہ فرماتے ہیں والاحادیث فی القسمین کثیرۃ، یہ دو قسم کی احادیث ہیں اور اس میں کافی روایات جو ہیں وہ آئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں روایات کے درمیان ان کو جمع کیسے کیا جائے گا، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ دم ما کان من الرقیتی بغیر اسماء اللہ تعالی، وہ دم جو اللہ کے نام کے بغیر ہو یعنی جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزازیل اور اس طرح کے کلمات وہ لکھے ہوئے ہوں، یا جس میں پیغمبروں کو پکارا گیا ہو، یا جس میں کواکب مشتری اور زحل اور یہ نام بغیر اسماء اللہ تعالی، اور یا بعض لوگوں نے وہ چوکور ڈبے بنائے ہوتے ہیں، یاد رکھیں وہ بالکل یہ حرام ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ دم، یا یہاں پہ تو دم مراد ہے کہ جس میں وہ آگے ہم تمیمہ میں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے کہ تمیمہ وہ چیز جو گلے میں لٹکائی جائے، یہاں پہ مراد تو دم ہے. یعنی وہ الفاظ استعمال کیے جائیں عربی الفاظ نہ ہوں اور یا عربی الفاظ ہوں لیکن ان میں شرکیہ کلمات ہوں، کیونکہ دم یہ تو پڑھا جاتا ہے. تو وہ دم جو اللہ کے ناموں کے بغیر ہو، وہ صفاتی اللہ کی صفات کے بغیر ہو، وہ کلام ہی اللہ کی کلام کے بغیر ہو، یعنی جو اللہ کی کتابوں میں جو کلام ہے، او بغیر اللسان العربی، یا بغیر عربی زبان کے دم ہو، جیسے یہ لوگ چلکاف وغیرہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس کسی کا ایسے دموں سے یہ عقیدہ ہو کہ یہ دم ہی سب کچھ ہیں، یعنی اللہ کی ذات کو وہ درمیان میں سے نکال دے، تو وہ کہتے ہیں فَإِنَّهَا مَنْهِيَّةٌ، ایسے دم شریعت میں ممنوع ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دم جو قرآن مجید کے ذریعے دم ہو، واسماء اللہ وما کان علی خلاف ذلک کالتعوذ بالقرآن، قرآن کے ذریعے دم ہو، اللہ کے ناموں کے ذریعے دم ہو، اور وہ دم ہو کہ جو قرآن اور حدیث میں وہ الفاظ اور وہ کلمات منقول ہوں اور عربی زبان میں ہو، تو یاد رکھیں فلیست بمنہیۃ، ایسے دم جو ہے یہ منع نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا، مجھ پر اپنے دموں کو پیش کرو. یہ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہم جاہلیت میں دم اور منتر پڑا کرتے تھے. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم،
مجھ پر اپنے دموں کو، اپنے منتروں کو پیش کرو. لا بأس ما لم تکن شرکن، اس دم میں اور اس منتر میں کوئی برائی نہیں، کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے، جس میں شرک نہ ہو. اور دیگر روایات سے پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ یعنی عربی زبان پر مشتمل ہوں اور اس کے معنی جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہوں. ٹھیک ہے، یہ تمام علماء یہ فرماتے ہیں. حدیث میں ایک دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ ہے استرقاء. پہلا لفظ جو میں نے کہا وہ تھا تمیمہ. تمیمہ، تمیمہ یہ تمہ سے ماخوذ ہے. اچھا، یہ رقیہ کے علاوہ دوسرا لفظ استرقاء اسی کے ساتھ ریلیٹڈ پڑھتے ہیں، پھر تمیمہ کی جانب آتے ہیں. استرقاء، بعض لوگ استرقاء سے غلط معنی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت جس صحابی سے ہے وہ عمران ابن حسین ہے. ٹھیک ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ داغ لگوائیں گے، کیونکہ اب زمانے جاہلیت میں علاج کے لیے داغ لگوایا جاتا تھا بدن پہ، تو اسے اکتوا کہتے ہیں. اکتوا منع ہے، یعنی لوہے کے ذریعے اپنے بدن کو داغنا. احادیث میں منع آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ داغ لگوائیں گے اور نہ ہی خلاف شریعت دم کرتے ہوں گے، نہ ہی خلاف شریعت دم کرتے ہوں گے. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، هم الذین لا یکتؤون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ داغ لگوائیں گے ولا یسترقون. تو جو لوگ استرقاء کے میننگ کو نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اوروں سے دم کو طلب نہیں کرتے، یعنی کسی مسلمان سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے ذرا دم کرو. حالانکہ استرقاء کا یہ معنی غلط ہے. جو میں آگے کرتا ہوں، پہلے حدیث کو مکمل کر لوں. فقام عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، انت منہم، تم ان 70,000 لوگوں میں سے ہو کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. فقام رجل، تو ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، ادع اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اسے کہ تم ان میں نہیں ہو اور یا بس کرو، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا، عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا، یعنی پہلے اس نے تم سے کہا ہے. یہاں پہ استرقاء سے مراد کیا ہے؟ وہ دم جو غیر مشروع الفاظ کے ساتھ ہو، جو خلاف شریعت الفاظ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ملا علی قاری کے حوالے سے یہ کہا اور انہوں نے یہی روایت پیش کی ہے، ما توکل من استرقا، اس شخص نے توکل نہیں کیا جو استرقا کرے. ٹھیک ہے، اور اس حدیث سے اس نے وہی معنی لیا ہے کہ وہ رقیہ جو اللہ کے ناموں کے بغیر ہو، اللہ کی صفات کے ناموں کے بغیر ہو اور اللہ کے کلام کے بغیر ہو اور عربی زبان کے بغیر ہو، یہ استرقاء میں آتا ہے. اسی طرح امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں استرقاء سے مراد کیا ہے؟ ما لا يعرف من کتاب اللہ او ذکرہ، وہ دم جو اللہ کی کتاب میں معروف نہ ہو اور نہ ہی اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو. لجواز ان یکون شرکن، اس وجہ سے کہ وہ شرک ہے، یا یہ شخص وہ جو دم استعمال کر رہا ہے اس کا کامل اعتماد اسی دم پہ ہے اور وہ اللہ کی ذات کو درمیان میں سے نکال دیتا ہے، اس کا اعتماد اللہ پر نہیں ہے
بلکہ اس کا اعتماد اسی دم کے کلمات پر ہے. یاد رکھیں یہ دم اور یہ چیزیں یہ صرف بطور ایک سبب کے طور پہ ہیں کہ اصل اعتماد آپ کا شفا کا اللہ کی ذات پہ ہوگا. جیسے انسان دوائی کھاتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ دوائی ہی مجھے شفا دے گی، بلکہ اصل اعتماد اس کا اللہ کی اصل نظر اس کی اللہ کے ذات پہ ہوتی ہے. تو استرقاء سے مراد کیا ہے اس حدیث میں؟ لا یسترقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خلاف شریعت دم نہیں کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ جو شرک کے کلمات یعنی اس کا کامل اعتماد اللہ پہ ہے. ہاں اگر جو شریعت کے مطابق دم ہے تو ان پر وہ عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. کہ ایک ہے تمیمہ. تمیمہ جیسے میں نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت، سنن ابی داؤد کی جو روایت میں نے کہی، ان الرقا والتمائم، تو رقیہ کے حوالے سے اور استرقاء کے حوالے سے تو میں نے بات کر دی. دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے تمائم. تمائم یہ تمیمتن کی جمع ہے. تمیمہ یہ وہ دھاگا ہے اور یہ وہ منکے ہیں کہ جس میں تمیمہ دراصل یہ وہ تعویذ ہے جو زمانے جاہلیت میں لوگ اسے گلے میں لٹکاتے تھے. تمیمہ میں پھر مختلف چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں کہ ایک تو یہ وہ تعویذ پہ مشتمل ہے جس میں خلاف شریعت اور شرک کے الفاظ یہ لکھے ہوتے تھے اور لوگ گلے میں لٹکاتے تھے. اسی طرح تمیمہ سے مراد یہ وہ دھاگا ہے، یہ وہ دھاگا ہے جیسے عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت میں، ایک دوسری روایت میں آتا ہے. ایک تو عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت ہے اور دوسری روایت میں اس کی بیوی نے گلے میں ایک دھاگا باندھا ہوتا ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ خیط ارقی لی فیہ، یہ دھاگا ہے کہ جس میں میرے لیے دم کیا گیا ہے. تو یاد رکھیں وہ دھاگا کہ جس پر دم پڑا گیا ہو، یا لوگ بعض اس میں سے وہ چھوٹے چھوٹے جو لکڑی کے وہ پتلے سے وہ لکڑی کے وہ دانے اس میں سے وہ اسے ڈال دیتے ہیں، اسے اردو میں من کے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا بعض لوگ جو ہیں وہ جس طرح وہ پشتوں میں ہم کہتے ہیں یہ کنجکے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ تمیمہ کی شکل میں آتے ہیں کہ جسے دم کیا گیا ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ حرام ہے. کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں دوسرا لفظ یہ تمائم آتا ہے. کہ اس کے علاوہ یاد رکھیں سنن ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایک صحابی ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں وہ تعویذ لٹکایا کرتا تھا. تو اس سے ایک دوسرے صحابی نے پوچھا کہ آپ لوگ، یہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی میں حدیث نمبر 3528، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ذکر کی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ، پوری ایک دعا جو ہے وہ پڑھی ہے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اپنے نابالغ بچوں کو، اپنے بالغ بچوں کو اس دعا کی تلقین کیا کرتے تھے، اور جو بالغ نہیں ہوتا تھا تو یہ دعا آپ اس کے ایک کاغذ پہ لکھ دیتے اور اس کے گلے میں لٹکا دیتے. اگرچہ اس روایت میں تھوڑا سا کلام بھی ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے محمد ابن اسحاق، وہ مدلس ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ یہ چھوڑ بھی دیا جائے تو یاد رکھیں یہ بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکانے کا قول ہے. جہاں تک اصل تعویذ ہے تو یاد رکھیں جو اصل کارگر تعویذ ہے تو وہ الفاظ کو یاد کرنا ہے اور انہیں اپنی زبان سے ادا کرنا ہے. یہ جو آخری صورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے معوذتین، یہ تعویذ والی صورتیں ہیں. تعویذ اصل میں ذال کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تعویذ پناہ مانگنا، اور پناہ مانگنے کے حوالے سے قرآن نے آخری دو صورتوں میں کیا کہا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، یعنی زبان سے یہ کلمات کہو. تعویذ اصل میں زبان سے کلمات کو کہنا ہے. اور یہ جو عام لوگوں میں یہ روایت چل پڑی ہے کہ لوگ گلوں میں یہ تعویذیں لٹکاتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ
گلے میں لٹکانے کا جواز کی حد تک قول کیا جا سکتا ہے. اور جہاں تک یہ بالغان نے جی اپنے گلوں میں تعویذیں لٹکائی ہوتی ہیں تو اصل میں وہ بھی یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اصل میں نابالغ ہیں. تو اگر کوئی نابالغ ہو تو ٹھیک ہے, وہ اپنے گلے میں اسے لٹکائے, لیکن اگر کوئی بالغ ہے تو چاہیے یہ کہ وہ ان کلمات کو سیکھے, انہیں یاد کرے اور انہیں اپنی زبان سے ادا کرے. ٹھیک ہے, تو یہ تمائم وہ چیزیں کہ وہ دھاگے یا وہ من کے, ٹھیک ہے, انہیں گلے میں لٹکانا یہ سراسر ناجائز ہے. اور جہاں تک وہ تعویذ ہے کہ جسے گلے میں لٹکایا جائے اس میں قرآن کے الفاظ کلمات کہے جائیں, یا اس روایت میں جو صحابی نے جو دعا بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنے بچوں کے اسی طرح قرآن کی آیات احادیث سے جو مشروع الفاظ اور کلمات ہیں عربی زبان میں, تو یہ جواز ہے. لیکن ایسی تعویذ کہ جس میں باکسز بنائے گئے ہوں, یا جس میں شکلیں بنائی گئی ہوں, یا جس میں ہند سے لکھے گئے ہوں, یاد رکھیں بالاتفاق حرام ہے. اگر اس میں شرک اور کفر کے کلمات ہیں تو یہ انسان شرک اور کفر تک وہ پہنچ جاتا ہے اگر اس کا. اور دوسری بات یہ کہ اس سے بھی عقیدہ آپ کا یہ نہیں ہوگا کہ یہ تعویذ ہی فی ذاتی ہی مؤثر ہے. یاد رکھیں, اگر کسی کا یہ عقیدہ بھی ہوا کہ یہ تعویذ کا یہ ٹکڑا, یعنی جو جائز تعویذ بھی ہے, اگر کسی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ یہ جائز تعویذ بھی مجھ سے بلا ٹالتا ہے, تو یاد رکھیں یہ پھر عقیدہ خراب ہوا. یہ صرف ایک سبب کے طور پہ ہے, ورنہ اصل اعتماد اور اصل عقیدہ ہر وقت وہ اللہ کی ذات پہ رہے گا. اصل اعتماد اللہ کی ذات پہ رہے گا. تو اسی لیے ضرورت کیا ہے گلے میں لٹکانے کے لیے, جب بھی ضرورت پڑے تو آپ الفاظ کہا کریں, الفاظ کو یاد کریں, اور انہی الفاظ کو مصیبت کے وقت جو ہے وہ کہا کریں. اور تیسری چیز جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں تھی وہ تیولا تھا. تیولا کہ اتولا, الف لام تا واو, اور پھر آخر میں لام اور تائے مدورہ جو گولتا ہے, اتولا. یہ وہ منتر ہے جی, اور یہ وہ تعویذ ہے جو عورت اپنے شوہر کے نزدیک پسندیدہ بننے کے لیے استعمال کرتی ہے. بعض عورتیں وہ جاتی ہیں پیروں اور ان گمراہ لوگوں کے پاس اور ان سے یہ تعویذیں کرواتی ہیں کہ میرے لیے یہ تعویذ کریں یا میرے لیے ایسا عمل کریں کہ جس سے میں اپنے شوہر کے نزدیک محبوب ہو جاؤں, اور وہ اپنے دیگر خاندان سے, اپنی ماں سے, اپنے والدین سے اور ان سے دور ہو جائے, اور میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ میں محبوب رہوں. یہ حرام ہے کہ ابن حبان کی روایت میں آتا ہے, یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے علی امرأۃ, اپنی بیوی کے پاس وہ آئے, وفی عنقہا شیء معوض, اور اس کے گلے میں ایک لٹکی ہوئی چیز تھی, فجذبہ, یہ تو خیر وہ تمائم کے حوالے سے تھا, تو آپ نے اسے کھینچا, فقطعہ, اور اسے کاٹ دیا. اور پھر آپ نے فرمایا لقد اصبح آل عبد اللہ اغنیاء یشرکوا باللہ, عبداللہ ابن مسعود کے آل جو ہیں ان کے گھر والے یہ شرک سے بری ہیں اور یہ شرک سے مستغنی ہیں. اور پھر آپ نے یہی روایت کہی کہ ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک. تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا یہ تولہ کیا ہے, تو آپ نے تولہ کی وضاحت کی. خود عبداللہ ابن مسعود صحابی نے شیء یصنعہ النساء یتحببن الی ازواجہن, یہ وہ چیز ہے, یہ وہ تعویذ ہے, یہ وہ منتر ہے کہ جسے عورتیں کرتی ہیں اپنی شوہروں کو اپنا آپ محبوب بنانے کے لیے. اور ابو عبید فرماتے ہیں, یہ امام بیہقی نے اس روایت کو, اس قول کو ذکر کیا ہے کہ تولہ یہ کیا ہے, وَهُوَ الَّذِي يُحَبِّبُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا, اور یہ وہ چیز ہے کہ جو يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا, کہ جو عورت کو محبوب بنائے اپنے شوہر کی نظروں میں. هُوَ مِنَ السِّحْرِ, یہ بھی سحر اور جادو میں سے ہے. وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ, اور یہ بھی جائز نہیں, یعنی یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. تو اسی لیے ان چیزوں سے اجتناب کیا جانا چاہیے.
ٹھیک ہے کہ آج میں نے آیات تو پڑھی تھیں لیکن ان الفاظ کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ عام طور پہ معاشرے میں ہماری یہ چیزیں یہ عام ہیں کہ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچرز میں، آنے والے لیکچرز میں پھر ان چیزوں کی وضاحت میں نہیں کروں گا، بلکہ اسی جگہ کا میں حوالہ دوں گا کہ میں نے وہاں پہ تمیمہ، رقیہ، استرقاء، طولہ ان کی وضاحت کی ہے۔ یہ آگے آنے والے دروس میں انشاءاللہ جو دیگر الفاظ ہیں ان کی میں وضاحت کروں گا کہ بدفالی کیا ہے۔ اسی طرح احادیث میں جو طیرہ کے الفاظ آتے ہیں، بدشگونی، بدفالی، اچھا فال ہے اسلام میں یا نہیں اچھا فال ہے، بدفالی نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہے، کہ جو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آج فلاں کے منہ کو دیکھا ہے اسی پر میں اٹھا ہوں، اور آج فلاں کی شکل میں نے سب سے پہلے دیکھی ہے، اور آج یا میں نے سب سے پہلے کتے کو دیکھا ہے یا میں نے گدے کو دیکھا ہے، اور نند فلان کی پہ مخرا پاس دلم اور رزم خندہ، ایسے تمام عقیدے اور نظریات یہ تمام توحید کے منافی ہیں اور یہ توحید کے خلاف ہیں۔ توحید کو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انسان بس صرف یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس توحید کو، اس پر ڈٹنا، اس توحید کو ان کانٹوں سے بچانا اور اس توحید کو اپنی اصل فارم میں ایکسپٹ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس توحید کو عمل کرنے کے لیے انسان کو قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کو پڑھنا ضروری ہے۔ توحید یہ صرف یہ کوئی کلمہ نہیں ہے کہ بس آپ پڑھ لیں بس یہ توحید ہے، بلکہ توحید، کامل توحید، اسے سیکھنا یہ بہت، اس کے لیے کافی محنت درکار ہوتی ہے اور اسے سیکھنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ کہ اللہ ہمیں توحید پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیونکہ یہی عقیدہ نجات کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ نجات کا عقیدہ ہے، ورنہ ہمارے ہاں شرک جو ہے وہ ایسی ایسی قسموں میں ہمارے ہاں رائج ہے کہ انسان اسے پڑھ کر، انسان اسے سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہم چوتھا اعتراض یہ پڑھیں گے۔ شکریہ۔